ایک بہت بڑے ڈاکٹر کے ہاں جانا ہوا، اس نے اپنے والدین کی تصویریں لگائی، بڑا کارنامہ یہ ہے، اور اونچے کلاس کا ڈاکٹر ہے، 14-15 لاکھ تنخواہ ہے اس کی۔ تو میں نے کہا یہ والدین آپ کے مسلمان تھے؟ اس نے کہا کہ مسلمان نہیں ہے۔ مجھ سے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ میں تو مسلمان ہوں، آپ کا دوست ہوں، اور آپ نے یہ تصویریں دیکھ کے مجھے کہا۔ اگر کچھ خرابی تھی تو مجھ میں تھی کہ میں نے تصویریں رکھی۔ والدین کو آپ نے کیسے پہچانا کہ یہ غیر مسلم ہے؟ میں نے کہا ہمارے علم حدیث میں ایک قاعدہ ہے کہ سیرفی الحدیث، حدیث کے اندر جو جوہری ہے وہ حدیث دیکھ کے کہہ دیتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں، بتا نہیں سکتے کیوں ٹھیک نہیں۔ ان کے دماغ میں اللہ تعالیٰ نے ایک میزان بنایا۔ اس نے کہا نہیں مجھے آپ صحیح طرف لگ جائے۔ میں نے کہا چلو آپ وعدہ کریں کہ آپ ناراض نہیں ہو۔ میں نے کہا ہر انسان زندہ اور مردہ جب وہ دیکھا جاتا ہے تو اس کا چہرہ آئینہ ہے مستقبل کا اور ماضی کا۔ ان دونوں کے چہرے پر ایک جیسے سیاہی ہے، یہ سیاہی ایمان کے ساتھ نہیں جمع ہوتی، اور یہ اصل میں سیاہی ہے عذاب قبر کی نشانی، کہ مرنے کے بعد ان کو بڑے پیمانے پہ عذاب ہو رہا ہے۔ خیر وہ بڑا رونے لگا کہ اب آپ مجھے طریقہ بتائیں۔ میں نے کہا کافر کو جہنم سے نکالنے کا طریقہ اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے، بخاری میں ہے ابو طالب کفر پر مرا۔ قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام کہیں گے خدایا مجھ سے وعدہ کیا تھا اس کا نہیں کروں گا، دیکھ میرے والد کو فرشتے جہنم کے زنجیریں ڈال کر گھسیٹ رہے دوزخ کی طرف۔ ایو خزی اخزا منہ یا رب، مولا کریم اس سے بڑھ کر رسوائی کیا ہو؟ میں خلیل ہوں تیرا، میں کھڑا ہوں اور میرے والد کو گھسیٹا جا رہا ہے۔ تو حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ اس کو بجو کی شکل کر دے، بجو کی شکل، اور جہنم چلا جائے گا لیکن دو جنت نہیں لائے گا، شکل اس کی مطلب کر دے، بجو بن گئی۔ بجو جانتے؟ بجو کس کو کہتے؟ پختوں کو ہوتا گورگاہ، کوئی گورگاہ، گورگاہ مطلب ہے گورگاہ، یہ ایک جانور ہے، جب وہ چلتا ہے تو چوہے کے برابر ہے، جب کھڑا ہو جاتا ہے انسان کے برابر ہے۔ تازہ مردے کو انگوٹھوں سے پکڑ کے ایسا لے چلتا ہے کہ آپ سمجھیں گے کوئی آدمی جا رہا ہے، لالا جا رہا ہے، اور نیچے اس کا گورگاہ ہے، اپنی جگہ پہ لے جا رہا ہے، لیکن گلیوں سے ایسے گزارتا ہے کہ کوئی شک نہیں کرے گا کہ کسی جانور نے پکڑا ہے اس کو۔ یہ اکثر المدارس کے جو ہمارا قبرستان ہے اس میں میں نے دیکھ لیا گورگاہ۔